ہماری زمین قسم قسم کے حیوانات، پرندوں، درختوں اور پودوں سے بھری پڑی ہے۔ ان سب کا اثر انسان پر اور انسان کا اثر ان پر، اس کا جائزہ ہم لیں گے پروگرام ہماری زمین میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر وسیم یہاں پہ صوبہ بلوچستان کے بالکل جنوبی علاقے وندر میں ہوں۔ وندر ضلع ہب کا ایک شہر ہے، اور یہاں پہ ایک خاص چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ آلو اگتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ تو آلو کا چھوٹا سا ایک پودا ہوتا ہے اور زیر زمین آلو لگتے ہیں، لیکن اس علاقے میں آلو جو ہے وہ درختوں کے اوپر لگتے ہیں۔ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چیکو اس علاقے کا بڑا اچھا، لذیذ اور مشہور پھل ہے۔ ان علاقوں میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سندھ میں کچھ جگہوں پہ اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اور یہ جو بلوچستان کے جنوبی علاقے ہیں، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں، وہاں پہ یہ بڑا اچھا گرو ہوتا ہے، اس پہ پھل بھی خوب آتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ جو پودا ہے یہ ایسی آب و ہوا کو پسند کرتا ہے جو مرطوب ہو، جس میں نمی زیادہ ہو۔ تو یہاں قریب ہی سمندر ہے، اور سمندر کی وجہ سے یہاں پہ فضا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، نمی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کے علاقے میں یہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور کشمیر کے جو جنوبی علاقے ہیں ان میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ دوسرے علاقوں میں اس کو لے جائیں، اس کو وہاں پہ لگائیں، اس کی ویجیٹیٹو گروتھ تو ہو جائے گی، یعنی کہ پودا تو بن جائے گا، لیکن اس کے اوپر پھل نہیں لگے گا، اس کوالٹی کا پھل نہیں لگے گا، تھوڑا لگے گا یا چھوٹا چھوٹا ہوگا۔ یہ میرے ساتھ ہیں محمد رفیق صاحب۔ یہ رفیق صاحب اس باغ کے مالک ہیں، یہاں کے مقامی ذمہ دار ہیں، بڑے پروگریسو فارمر ہیں۔ کئی ایکڑ کے اوپر یہ چیکو لگا ہوا ہے، یہ درخت کی چیکو کے ہیں۔ پھر یہاں پہ شریفہ ایک پھل ہوتا ہے، وہ اس کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں۔ املی آپ نے سنا ہوگا، املی کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے۔ ابھی ہم پیچھے دیکھ کے ایک گرنڈا، ایک کیریسا اوپیکا، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیکو ہے، یہ میرے ساتھ میں تعارف کروا دوں، یہ عزیر صاحب ہیں، یہ ہمارے ٹیم ممبر ہے۔ یہ محمد رفیق صاحب یہاں کے اونر ہیں، اور یہ اللہ دتا صاحب ہیں۔ یہ چیکو اس علاقے میں کب سے ہے؟ کوئی آپ کو ہے اندازہ اس کی تاریخ کب سے ہے؟ یہ تقی سر ہماری پیدائش 1972 سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ 1972 سے، اس سے پیچھے آپ کو نہیں پتا؟ پتہ نہیں ہے اچھا، تقریباً۔ آپ کو کوئی اندازہ ہے یہ کب سے ان علاقوں میں ہے درخت؟ عزیر آپ کو پتا ہے؟ 1885 کے بعد 1947 تک انگریز دور جو یہاں تھا برٹش، تو وہ سینٹرل امریکہ، میکسیکو، وہاں سے اس کو جو ہے وہ انڈیا، فلپین اور پاکستان یہاں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اچھا، یہ عزیر نے صحیح بتایا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے جب انگریز پوری دنیا پہ چھا رہے تھے، علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے تھے، اس وقت انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر بھی ان کی حکمرانی ہو گئی، اس وقت وہ امریکہ سائڈ پہ بھی ان کی حکومت بن چکی تھی، اور دنیا میں ہر طرف وہ پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ تو جو چیز ان کو امریکہ میں اچھی لگی وہ وہاں سے لے کے آئے اپنے پاس، وہاں پہ انگلستان میں، وہاں سے ادھر انٹروڈیوس کروایا، یہاں کی اچھی چیزیں سوگاتے وہاں لے کے گئے، یعنی کہ جہاں جہاں ان کی کالونیاں بنتی گئیں انہوں نے مکس کی چیزیں، وہاں کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس طرح کرتے چلے گئے۔ تو یہ چیکو جو ہے وہ امریکہ سے، آپ نے میکسیکو بتایا ہے، ان علاقوں سے لا کے انہوں نے اپنے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ انٹروڈیوس کروایا، جو ساحل کے ساتھ ساتھ، چونکہ انگریز اس طرف سے ساحل کی طرف سے آئے تھے تجارت کی غرض سے، تو بمبئی، کلکتہ، جتنے انڈیا کے ساحلی علاقے ہیں وہاں کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ اس کو ساحلی علاقے یا مرطوب آب و ہوا اس کو راس آتی ہے، سوٹ کرتی ہے، جس میں یہ اچھی گروتھ ہوتی ہے، اس کی اچھا پھل لگتا ہے، تو انہوں نے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو کراچی میں بھی یہ کاشت کیا جاتا ہے، کراچی میں، ملیر اور اس کے دائیں بائیں بہت ساری جگہوں پہ لگا، کیونکہ سارے خطے میں سمندری ہوائیں آتی ہیں اور نمی کا تناسب ہوا میں، فضا میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کراچی سے آگے ہب کی طرف آجے، بلوچستان میں داخل ہوں،
ہب کے آگے وندر ہے، حتیٰ کہ اتھل تک چلے جائیں، کوسٹل ہائی وے کے قریب چلے جائیں تو یہ ساری بیلٹ جو ہے سمندر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان سب علاقوں میں چیکو بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اس کو کاشت کرتے ہیں، اور یہ یہاں کی ایک بڑی اچھی کراپ ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رفیق صاحب، یہ جو پھل ہے اس کو کس طرح توڑا جاتا ہے، کس حالت میں توڑا جاتا ہے، کس طرح پیک کیا جاتا ہے اور کون سی منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے؟ بس اس کو یہ دانہ جو بھی تیار ہے یہ کلر سخت فل ہے ہے، تھوڑا، یہ سخت جی ہاں ہے، یہ سخت دانے ہی توڑتے ہیں، ہاں، یہ پیٹیوں میں پارسل ہوتا ہے پھر منڈی چلی جاتی ہے، یعنی کہ فروٹ منڈی۔ جس طرح عموماً دوسرے پھلوں کو تھوڑا خام حالت میں، کچی حالت میں توڑا جاتا ہے، کیونکہ پیٹیوں میں بند کر کے ٹرکوں میں لاد کے اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا ہوتا ہے، تو پیٹیوں میں جب بند ہو جاتا ہے گرمائش ملتی ہے، پھر 2 دن 3 دن 4 دن گاڑیوں کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ گاڑیوں کے اندر، پیٹیوں کے اندر بند رہتا ہے۔ اگر درختوں کے اوپر سے پکا ہوا پھل توڑے تو پیٹیوں میں رکھ کے ٹریولنگ کے دوران وہ گل سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا پکنے کے قریب ہو، کچا ہو، اس کو توڑتے ہیں، پیٹیوں میں بند کرتے ہیں اور ٹریولنگ کے دوران ہی پک جاتا ہے، جب منڈی میں پہنچتا ہے تو تقریباً تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کا جو ریٹ کیا ملتا ہے یہاں پہ آپ کو؟ ایک پیٹی میں کتنے آ جاتے ہیں اور پیٹی کتنے کی بکتی ہے؟ ایک پیٹی میں تقریباً 37-38 کلو تک آ جاتا ہے، پیٹی اچھا، کا ریٹ یہی ہوتا ہے 3000، جیسے ان دور میں ابھی اس ٹائم پہ ریٹ چل رہا ہے 1600-1500 روپے پیٹی کا ریٹ چل رہا ہے۔ یعنی کہ 37 کلو کی پیٹی 1600 میں، جی ہاں، یعنی کہ یہ آج اس وقت جو ہے، کیونکہ یہ ابھی نا اس کے پھل کا اختتام ہے، تقریباً اینڈ ہو گیا ہے، اس کا کوئی 15-20 دن، مہینہ پہلے یہ شروع ہوا تھا، نہیں یہ تقریباً 4-5 مہینے وہی چل رہا ہے۔ 4-5 مہینے سے چل رہا تھا، اور اب یہ تقریباً درختوں سے ختم ہو گیا، اب نئے پھول نکلے، سال میں 2 دفعہ پھل آتا ہے، جی تو یہ نئے پھول نکل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ 5 مہینوں سے مارکیٹ میں موجود تھا، لوگ کھا کے تھک گئے ہیں، ان کے جی بھر گئے ہیں، تو اب اس کی طرف رجحان کم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں قیمت ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ان جیسے فارمرز کی وجہ سے یہ اس پورے علاقے میں چیکو ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد میں ہم نے دیکھے ہیں اس کے باغات، تو ایک اچھا پھل ہے، لیکن جس علاقے میں پھل ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا، لوگ پسند کرتے ہیں، تو جو پنجاب کے بالائی علاقے ہیں وہاں پہ اکثر لوگوں کو اس کا تعارف بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے جو شروع میں بات کی نا کہ میں آپ کو آلو دکھاتا ہوں، تو اگر وہاں پہ جا کے منڈی میں یا دکان پہ رکھ دی جائیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ آلو ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ بہرحال چونکہ اس علاقے میں ہوتا ہے، اس علاقے میں لوگ پسند کرتے ہیں، ان علاقوں میں نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے۔ علانہ صاحب، آپ اس کے فوائد پہ تھوڑی سی بات کریں گے، ہمیں بتائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے کھانے کا؟ بس ایک پھل ہے ہم نے کھا لیا، یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سر یہ ہے اس میں طاقت ہے، سمجھو ایک دانہ کھایا تو سمجھو پیٹ بھر جاتا ہے، روٹی کا تلاش نہیں ہوتا ہے، اچھا، طاقت کی وجہ سے، مطلب اس میں طاقت اچھی ہے، وٹامن اچھی ہے، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں پھل کے ساتھ طاقت بہت اچھی ہے، جی یہ چیز ہے۔ یعنی کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو ایسی ہے کہ اگر 2 یا 3 یہ پھل کھا لیے جائیں تو آپ کو کھانا کھانے کی حاجت نہیں رہتی، طلب نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو، کہ جو انسان کی کھانے کے ساتھ ضروریات پوری ہوتی ہیں وہ 2 پھل جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اس کی نیوٹریشنل ویلیوز اس طرح کی ہے۔